اس کے لاڈلے پیارے حبیب احمد مجتبیٰ نیر تاباں مہر درخشاں راحت قلوب عاشقانی سے دل شگستگاں خاتم النبیین سیدنا و مولانا احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی بارگاہ میں کروڑہا لکھوں کھا ہدیہ درود و سلام پیش ہوں میرے نہایت ہی واجب الاحترام معزز مؤدب محترم محتشم سامعین کرام، اس مسجد کی انتظامیہ اور بزرگ ہمارے اس مسجد کے بانیان میں سے ملک محمد سردار خان اوان صاحب اور دیگر ان کے معاونین اور اس مسجد کے خطیب فخر اہل سنت سرمایہ اہل سنت خطیب پاکستان حضرت علامہ مولانا قاری محمد شریف نشاہی صاحب جو کہ روحانی طور پہ ہمارے پاس موجود ہیں، اور اس مسجد کے امام پیکر شرافت و اخلاص و محبت ہر دل عزیز شخصیت جناب محترم عزت مآب ہمارے ماتھے کا جھومر حضرت علامہ مولانا حافظ محمد رحمت اللہ صاحب، میں قرآن پاک کی تلاوت سن کے بڑا محظوظ ہو رہا تھا۔ یقین جانیں بہت سی ایسی مساجد ہیں جہاں پہ مجہول قرآن پڑھا جاتا ہے۔ آپ بڑے خوش نصیب ہیں، جب قاری صاحب قرآن پڑھ رہے تھے میرا یہ دل چاہ رہا تھا کہ قاری صاحب اور قرآن ذرا لمبی فرمائیں۔ بہت خوبصورت اللہ تعالیٰ الفاظ اور تلفظ کی ادائیگی اور ماشاءاللہ اتار چڑھاؤ، کیا بات ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو اور لحن داؤدی سے نوازے۔ تو زیادہ لمبا چوڑا واز نہیں ہوگا، صرف اور صرف میں کوشش کروں گا 10 منٹ کے اندر اپنی گفتگو کو ختم کر دوں۔ کوشش ہوگی زیادہ لمبا نہیں، یہ صرف ایک آپ کی زیارت کا بہانہ ہوتا ہے، تو آپ کی زیارت ہو جاتی ہے تو پھر ذرا آسانی کے ساتھ وقت گزر جاتا ہے۔ سرکار کے غلاموں کی بڑی رونقیں ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کی خیر فرمائے۔ ارشاد خداوندی ہے الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون کلا لو تعلمون علم الیقین لترون الجحیم ثم لترونها عین الیقین ثم لتسألن یومئذ عن النعیم۔ الہاکم التکاثر، تمہیں غافل رکھا کس چیز نے؟ مال کی زیادہ طلبی نے۔ بس لگے رہے کہ مال آئے، جس انداز سے بھی آئے۔ حضور کا فرمان ہے نا، میری امت پہ ایک ایسا وقت آئے گا یأتی علی الناس زمان ام من الحرام ام من الحلال، حلال اور حرام میں تمیز ختم ہو جائے گی، بس آنا چاہیے جس انداز سے بھی آئے۔ قرآن فرماتا ہے تمہارے پاس اس کی بارگاہ میں جھکنے کا وقت تمہیں میسر نہ ہوا۔ الہاکم التکاثر، تمہیں غافل رکھا مال کی زیادہ طلبی نے، حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم نے قبروں کا منہ دیکھ لیا، یہاں تک کہ قبروں تک پہنچ گئے، قبروں کا منہ دیکھا۔ کلا سوف تعلمون، ہاں ہاں جلد جان جاؤ گے۔ ثم کلا سوف تعلمون، پھر ہاں ہاں جلد جان جاؤ گے۔ کلا لو تعلمون علم الیقین، ہاں ہاں اگر یقین کا جاننا جانتے تو تم مال سے محبت نہ رکھتے۔ یقین کا اگر جاننا جانتے تو مال کی محبت نہ رکھتے۔ کلا لو تعلمون علم الیقین لترون الجحیم، بے شک ضرور جہنم کو دیکھو گے۔ ثم لترونها عین الیقین، پھر بے شک ضرور اسے یقینی دیکھو گے۔ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، پھر اس دن تم سے نعمتوں کی پوچھ ہوگی۔ میں نے تمہیں گاڑیاں دیں،
میں نے تمہیں آسائشیں دی، میں نے تمہیں مال دیا، میں نے تیرے اعضاء صحیح سلامت بنائے، میں نے تجھے عزت دی، میں نے وقار دیا، میں نے شہرت دی، تو نے کیا کیا؟ شکر ادا کیا یا کہ ترک شکر ہی کرتا رہا؟ حضور کے گن گانے والوں، سرکار کے نام لیواؤ، یہ وقت ہے اس کی بارگاہ کے اندر جھکنے کا، یہ وقت ہے اپنے گناہوں پہ نادم ہو کے، شرمندہ ہو کے اپنے گناہوں سے معافی مانگنے کا وقت ہے۔ اور جب بندہ نماز پڑھتا ہے اور سر سجدے کے اندر رکھتا ہے، بندہ کہتا ہے مولا سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، مولا تو اعلیٰ ہے، تو شانوں والا ہے، تو عظمتوں والا ہے، مولا میں حقیر ہوں، میں ذلیل ہوں۔ بندہ اپنی حقارت و ذلالت کا اقرار کرتا ہے، اور بندہ جب مسجد سے باہر قدم رکھتا ہے، بندے کو تو ہوش نہیں آنی چاہیے، لیکن نمازی کا دل سخت ہو جاتا ہے کہ میں یار نماز پڑھ کے گیا، دوسرے کو جناب ایسے حقارت کی نگاہوں سے دیکھتا ہے۔ اللہ سب کو نماز کی توفیق عطا فرمائے۔ قیامت والے دن ہاں سب سے پہلے نماز کے متعلق سوال ہوگا۔ اور حضور کے گن گانے والوں، بندہ تو ادھر اپنی ذلالت و حقارت کا، رسوائی کا اعلان اقرار کر کے جاتا ہے، مولا میں حقیر ہوں، میں ذلیل ہوں، مولا تیری مہربانی چاہتا ہوں، مولا تو اعلیٰ ہے، تو اکبر ہے، تو اطیب ہے، مولا مہربانی فرما۔ بندے کو تو ہوش نہیں آنی چاہیے۔ حضور کے گن گانے والوں، اگلی نماز کا بندہ انتظار کرے اور بندے میں نرمی آئے، عاجزی آئے، انکساری آئے۔ اور ہمارا یہ حال ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بس میں ہی ہوں اور مجھ سے کوئی بھی اعلیٰ نہیں، جدھر میں ادھر کوئی نہیں۔ حضور کے گن گانے والوں آؤ، جنہوں نے اللہ کی بارگاہ میں مقام پایا، جنہوں نے اللہ کی بارگاہ میں عزتیں پائی۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ یمن کے شہر صنعاء کے ایک جنگل سے گزرے اور وہاں پر آپ نے ایک کتے کو دیکھا، اور اس کتے کے تمام دانت گر چکے تھے۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جب یہ دیکھا کہ وہ کتا شکار سے معذور تھا، سارے کے سارے اس کے دانت گر چکے تھے، حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے دیکھا کہ وہ کتا دوسرے جانوروں کا جو بچا کھچا شکار ہوتا تھا اس پر گزارا کرتا تھا، اور اسی وجہ سے وہ بھوکا رہ جاتا تھا۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جب اس کتے کو دیکھا تو آپ کو اس پر بڑا ترس آیا۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنے کھانے میں سے آدھا، نصف اس کتے کو کھلا دیا۔ جب کتے کو کھلایا، نیکی تو بڑی تھی نا، نیکی کی۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے نیکی کے بعد رونا شروع کر دیا، آپ رونے لگے اور یہ فرماتے جا رہے تھے، فرماتے ہیں اس وقت تو میں اس کتے سے بہتر ہوں، اس وقت میری حالت اس کتے سے بہتر ہے، لیکن نہ جانے کل میرا حال کیا ہوگا اگر میں ایمان کے ساتھ اس دنیا سے رخصت ہوا تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عنایت اور مہربانی کا مستحق ٹھہرا رہوں گا، اور اگر میری رخصتی ایمان کے ساتھ نہ ہوئی تو میری حالت اس کتے سے بدتر ہوگی، اور اس کتے کی حالت مجھ سے بہتر ہوگی، کیونکہ یہ دوزخ میں نہیں ڈالا جائے گا، یہ دوزخ میں نہیں ڈالا جائے گا۔ یہ وہ لوگ ہیں خدا کی قسم جو نماز پڑھتے تو نماز کے بعد آواز آتی، اے میرے بندو میں تم پر راضی ہو گیا ہوں، لیکن اس کے باوجود عاجزی انکساری دیکھیں۔ حضرت جنید بغدادی روتے جا رہے ہیں اور یوں کہتے جا رہے ہیں، اور یوں اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑاتے جا رہے ہیں، اور یوں کہتے جا رہے ہیں میری حالت اس وقت اس کتے سے تو بہتر ہے، لیکن نہ جانے کل میرا کیا حال ہوگا۔ آگے دیکھیں، آپ فرماتے ہیں اگر میں ایمان کے ساتھ اس دنیا سے رخصت ہوا، اگر میں ایمان کے ساتھ اس دنیا سے رخصت ہوا تو اللہ رب العزت کی عنایت اور اس کی مہربانی کا مستحق ٹھہرا ہوں گا، اور اگر میری رخصتی ایمان کے ساتھ نہ ہوئی، اگر میری رخصتی عاجزی انکساری دیکھیں،
اگر میری رخصتی ڈر دیکھیں، اگر میری رخصتی ایمان کے ساتھ نہ ہوئی تو پھر میری حالت اس کتے سے بدتر، اور اس کتے کی حالت مجھ سے بہتر ہوگی کہ یہ دوزخ میں تو نہیں نہ ڈالا جائے گا۔ اور میرے پیارے آقا کے گن گانے والوں، اللہ رب العزت کے نیک بندوں کی یہی عاجزی ان کی کامیابی کی ضمانت ہے۔ اللہ رب العزت کے نیک بندوں کی عاجزی انکساری، یہی عاجزی انکساری ان کی ضمانت کی کامیابی ہے۔ اور جنہوں نے عاجزی کو اختیار کیا، جنہوں نے عجز کو اختیار کیا، ان کا مقام ملائکہ سے افضل ہے، ان کا مقام فرشتوں سے افضل ہے۔ اگر انسان عاجزی اختیار کرے وہ بلند مرتبے، بلند رتبہ کا حامل ہوگا۔ عاجزی اللہ رب العزت کو بڑی پسند ہے، عاجزی اللہ رب العزت کو بڑی پسند ہے۔ جو عاجز بندہ ہوتا ہے نا، جو بندہ عاجزی کرتا ہے، اس کی مثال اس درخت کی طرح ہے جس پر پھل لگا ہو اور اس کی شاخیں پھل کے بوجھ سے جھک گئی ہوں، اور جو بندہ متکبر ہوتا ہے، جو عاجز نہیں ہوتا، عاجزی انکساری نہیں کرتا، اس کی مثال اس درخت کی طرح ہے جو تناور تو ہوتا ہے مگر اس پر پھل نہیں لگتا، اس پر پھل نہیں لگتا۔ جو متکبر شخص ہوتا ہے، جو تکبر کرنے والا ہوتا ہے، اس کی مثال اس درخت کی طرح ہے جو تناور تو ہوتا ہے، اونچا تو جاتا ہے لیکن اس پر پھل نہیں لگتا۔ میرے پیارے آقا کے گن گانے والوں، اپنی طبیعت میں عاجزی لاؤ، انکساری لاؤ۔ ہمارے دل پتھروں سے زیادہ سخت ہو گئے، ہم صرف اپنی حد تک رہ گئے، اپنے بچوں سے محبت، اپنی ذات سے محبت۔ کوئی غریب مرتا رہے تو کوئی پرواہ نہیں، جب تک یاد رکھیں آپ کے دل میں اگلے بندے کا احساس نہیں نہ ہوتا، یعنی کہ اگلے بندے کو تکلیف ہے، آپ کا دل تڑپتا نہیں، دہلتا نہیں، تو آپ سمجھیں کہ ابھی کمی ہے، میں صحیح انسان نہیں بنا۔ یہ فلاں قاری صاحب بڑے اچھے ہیں، فلاں تاجر بڑے اچھے ہیں، فلاں مفتی صاحب بڑے اچھے ہیں، فلاں عالم صاحب بڑے اچھے ہیں، فلاں جناب سیاسی بندہ بڑا اچھا ہے۔ یہ ضروری نہیں کہ وہ انسان بھی اچھا ہو۔ اللہ تعالی ہمیں انسان اچھا بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضور کے گن گانے والوں، وقت بڑا تھوڑا رہ گیا ہے، ہماری جو دوڑ لگی ہوئی ہے، ہم اس لیے نہیں آئے تھے، ہمارا آنے کا کوئی مقصد اور تھا، لیکن جس مقصد کے لیے آئے اس کو بھول گئے، جس کے لیے نہیں آئے تھے اس کے پیچھے دوڑیں لگی ہیں۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے انسان ذرا غور کر بریک لگا، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، تمہیں غافل رکھا مال کی زیادہ طلبی نے، کہ مال آئے جس انداز سے بھی آئے، حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم نے قبروں کا منہ دیکھ لیا، کلا سوف تعلمون، ہاں ہاں جلد پتہ لگ جائے گا، ہاں ہاں جلد جان جاؤ گے، ثم کلا سوف تعلمون، پھر ہاں ہاں جلد جان جاؤ گے، کلا لو تعلمون علم الیقین، ہاں ہاں اگر یقین کا جاننا جانتے تو مال کی محبت تو نہ رکھتے، کلا لو تعلمون علم الیقین لترون الجحیم، بے شک ضرور کیا کرو گے تم جہنم کو دیکھو گے، ثم لترونہا عین الیقین، پھر بے شک ضرور تم یقینی اسے دیکھو گے، ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، ہم اس قابل ہیں کہ یہ جو طرح طرح کی نعمتیں ہم افطار کے وقت روزہ افطار کرتے ہیں، کھاتے ہیں، جب نوالا ہم اپنے منہ کے قریب لے کے جاتے ہیں، کبھی غور کیا ہے کہ ہم اس قابل بھی ہیں کہ نہیں؟ یقین جانے ہمارے پاس کوئی سائل آئے نا تو ہم اسے کہتے ہیں تیرا حق نہیں یار، تجھے نہ حق دے، ہٹا کٹا ہے، تجھے کہاں سے دیں؟ اور بھائی حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں تو نے اسے تو یہ کہہ دیا کہ تجھے نہ حق دوں، تیرا حق نہیں بنتا۔ آپ فرماتے ہیں کبھی تو نے یہ بھی غور کیا ہے جو مالک تجھے دے رہا ہے وہ تجھے تیرا حق ہی دے رہا ہے، اور تجھے بھی تو نہ حق ہی دیا جا رہا ہے نا، تو اس کا کیا کر رہا ہے؟ خدا کی قسم یہ وہ لوگ ہیں حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، خدا کی قسم جن کے صدقے سے ہماری بات بننی ہے، لیکن عاجزی انکساری دیکھے روتے جا رہے ہیں۔ مولا پریا اس دا جانیے جس دا توڑ چڑھے، مولا اگر میں ایمان کے ساتھ اس دنیا سے رخصت ہوا
تو میں تیری بارگاہ سے عزت اور تیری بارگاہ سے میں عنایت پاؤں گا۔ اگر میری رخصتی ایمان کے ساتھ نہ ہوئی، آئے ہائے، یقین جانے بندے کا دل دہل جاتا ہے۔ حضرت جنید بغدادی کا مقام یقین جانے یہ وہ لوگ ہیں خدا کی قسم جو اللہ وحدہ لا شریک کی بارگاہ میں سوال کرتے ہاتھ نیچے نہیں ہوتے تھے، اللہ ان کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھتا ہے، اللہ ان کے صدقے سے مہربانی، اللہ ان کے صدقے سے بارشیں عطا کرتا ہے، اولیاء کے صدقے سے اللہ دشمنوں پر فتح عطا کرتا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں، لیکن حال یہ ہے عاجزی اس کی بارگاہ میں۔ عرض کرتے ہیں اس وقت میرا حال اس کتے سے بہتر ہے، لیکن نہ جانے کل میرا حال کیا ہوگا۔ اگر میں ایمان کے ساتھ اس دنیا سے رخصت ہوا تو اللہ رب العزت کی عنایت اور مہربانی کا مستحق ٹھہرا ہوں گا۔ اگر میری رخصتی ایمان کے ساتھ نہ ہوئی تو پھر میری حالت اس کتے سے بدتر ہوگی، اور اس کتے کی حالت بہتر ہوگی مجھ سے، کیونکہ میں تو جب بے ایمانی سے اللہ نہ کرے عاجزی انکساری دیکھیں، آپ فرماتے ہیں پھر یہ کتا دوزخ میں تو نہ ڈالا جائے گا، میں تو دوزخ میں ڈالا جاؤں گا۔ یہ عاجزی انکساری ہے، اور اللہ رب العزت کے نیک بندوں کی عاجزی انکساری یہی وجہ ہے کہ ان کی کامیابی کی ضمانت ہے۔ اور جنہوں نے عاجزی کو پسند کیا، عاجزی کی، جنہوں نے عجز اختیار کیا، ان کا مقام اللہ کے ملائکہ سے اللہ کی بارگاہ میں افضل ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس کی بارگاہ میں جھکنے رہنے کی اور اللہ رب العزت ہمیں عاجزی انکساری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ آپ کی خیر کرے۔ میں ٹائم زیادہ لے گیا، وقت تھا 10 منٹ، میرا خیال 12-13 منٹ ہو گئے، بس اتنا ہی ٹائم کافی ہوتا ہے۔ یہ ایک دو چیزیں میں نے بیان کرنی ہوتی ہیں، اور تاکہ میری اصلاح ہو جائے۔ آپ تو ماشاءاللہ بڑے پیارے لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ مہربانی، بس اتنا کریں، گھروں میں جائیں آپ کا مثالی ماحول ہو۔ یقین جانیں ہمارے گھروں میں بڑی گھٹن ہے، باہر ہم جاتے ہیں تو بڑے حشاش بشاش، جب گھروں میں جاتے ہیں تو بچے ایسا نہ ہو کہ چار پائیوں کے نیچے گھسیں، ابا جی آ گئے، ابا جی آئے ہیں کہ قصاب صاحب آ گئے ہیں، اور بھائی ایسا نہیں، مثالی ماحول ہو، بیوی انتظار کرے میرا شوہر آنے والا ہے، یہ چیز بنانی ہے۔ بچے جب دروازے پہ دستک ہو تو دروازے پہ آپ کے استقبال کے لیے جائیں، اور جب بچوں کے ساتھ آپ فرینڈشپ کریں گے، محبت کریں گے، پیار کریں گے، اور بچے غلط راستے پر نہیں جائیں گے، غلط راستہ اختیار نہیں کریں گے۔ اپنے گھروں کا ماحول خوبصورت بنائیں، عاجزی انکساری لائیں طبیعت میں، اور طبیعت میں جب بندہ انکساری عاجزی لاتا ہے تو بندے کی زندگی پہلے سے زیادہ خوبصورت ہو جاتی ہے۔ اللہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ آمین۔ اللہم صلی علی